موجود ہے۔ بہرحال تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ حضور کے نواسے ہیں، اور ان دونوں نے امت کے سامنے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن نے بھی بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اور حضرت امام حسین نے جو نمونہ پیش کیا اسے تو دنیا یاد کرتی ہی ہے۔ حضرت امام حسن، میں مختصراً عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ چوتھے خلیفہ تھے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ جب پیش آ گیا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ حضرت علی کے بعد اب آپ میرے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور بڑا ان کا اعلیٰ مقام ہے، سیاست کے مسئلے میں اللہ نے بڑی حکمت ان کو عطا فرمائی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ادھر اہل حجاز وہ حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور ادھر حالات کچھ ایسے بن گئے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اب گویا کہ عالم اسلام میں دو لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ ایک کشمکش پیدا ہوئی، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور ان کے ماننے والے لوگ آ رہے ہیں، اور صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ مسلمانوں کی یہ دونوں جماعت کہیں ٹکرا نہ جائے۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت امام حسن کی طرف، امام حسن نے جب یہ دیکھا کہ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی ہے، میں اگر اپنی خلافت پر قائم رہا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی یہ دونوں جماعتیں ٹکرا جائیں، اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے، ایک مسلمان کی تلوار ایک مسلمان کی تلوار سے لہو لہان ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ایک طرف اکابر صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کا جم غفیر آپ کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان میں خون خرابہ نہ ہو، آپ اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک بڑی جنگ جو کہ مسلمانوں کے سر پہ منڈلا رہی تھی وہ ٹل جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے حضرت امام حسن کو برا بھلا بھی کہا، سب و شتم بھی کیا، لیکن ان کے سامنے حکمت یہ تھی کہ میرے اڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان میں خون خرابہ ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں۔ لیکن یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جن کے حق میں وہ خلافت سے دستبردار ہو رہے تھے وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی تھے، اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ تھے، کاتب وحی تھے، سیاست اور حکومت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کے حق میں دستبردار ہوئے، اور پھر اسلام کی تاریخ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا ایک دروازہ کھلا اور اسلامی حدود میں اضافہ ہوا۔ یہ ہے کردار حضرت امام حسن کا کہ جب مسلمانوں کے درمیان میں انتشار کی بات ہو، اختلاف کی بات ہو، اور معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو،
شریعت کے بہت زیادہ خلاف بات نہ جا رہی ہو تو انتشار سے اور اختلاف سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے خود کو پیچھے کر لینا، یہ حضرت امام حسن کا اسوہ ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ آئیے حضرت امام حسین، ان کا جو موقف تھا وہ موقف بھی اپنی جگہ پر 100% صحیح۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام نے جہاں ہمیں عقیدہ دیا، عبادت دیا، اخلاق دیا، معاشرت دیا، اسی طرح حکومت اور سیاست کے تعلق سے بھی ایک اصول دیا، اور اس اصول کے خلاصے کا نام ہے خلافت۔ خلافت یہ اسلامی طرز حکومت کا نام ہے۔ خلافت کی دو بنیادی باتیں آپ ذہن میں رکھیں، کسی سے بھیج دیا کرو، کھانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ خلافت، اس کی دو بنیادی باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ خلیفہ وہی شخص بنے گا جس کے اندر اہلیت ہو، جو اپنے علم، فضل، تقوی اور طہارت کے اعتبار سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس پوری جماعت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو، نمبر ایک۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کریم طبقہ ہو، مسلمانوں میں جو علم و فضل اور عبادت اور تقوی اور طہارت کے اعتبار سے اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہو، اس گروہ نے اسے خلیفہ بنایا۔ محض کسی کا بیٹا ہو جانے کی وجہ سے، محض کسی خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے کوئی کسی منصب کا اہل نہیں ہوتا، اس کو یاد رکھا جائے۔ اسلامی خلافت کا جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ منصب اور عہدہ اسے دیا جائے جو اس کا اہل ہو، چاہے خاندانی اعتبار سے اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا جو تقوی والا طبقہ ہے وہ طبقہ اس کو منتخب کرے۔ اگر اس بنیاد پر کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ خلافت ہے، اور صرف خاندان کی بنیاد پر، صرف برادری کی بنیاد پر، صرف علاقائیت کی بنیاد پر اگر کہیں پر کسی کا انتخاب ہو رہا ہے تو یاد رکھیے وہ خلافت نہیں ہے، وہ یزیدیت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ تھوڑا سا اس آئینے کو سامنے رکھ کر ہم اپنے سماج کا ایک جائزہ لیں۔ کیا ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی انجمنیں، اس میں بنیاد ہے تو صرف کیا ہے؟ خاندان، علاقائیت، نسل، زبان، علاقہ۔ اگر بنیاد یہ ہے تو یاد رکھا جائے یہ خلافت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ چاہے وہ مسجد میں ہو رہا ہو، مدرسے میں ہو رہا ہو، تنظیموں میں ہو رہا ہو، اداروں میں ہو رہا ہو، یہ یزیدیت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یزید صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اہلیت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، لیکن اس نے تلوار کی زور پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا۔ اس کا یہ عمل غلط تھا، اور اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، وہ بھی یزید کے اس عمل کو غلط سمجھتے تھے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آخر ان تمام لوگوں کی موجودگی میں صرف حضرت امام حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ ان حضرات کے سامنے کچھ مصلحتیں تھیں. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ طاقت کے زور پر بیعت لے رہا ہے، اس کے مقابلے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں. ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا. دیگر مصلحتوں کی وجہ سے وہ حضرات خاموش تھے. لیکن حضرت امام حسین کے سامنے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھنا، سیاست اور حکومت کے مسئلے میں بھی اسلام کا جو طرز ہے وہ خلافت کا ہے. یزید نے اگر منصب پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ خلافت نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے. اور حضرت امام حسین اپنی بے سر و سامانی کے باوجود صرف 72 لوگوں کے ساتھ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور تاریخ یہ جانتی ہے کہ بڑی بے دردی کے ساتھ یزید اور یزید کے لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے محبین کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا. دنیا یہ سمجھتی ہوگی کہ شاید امام حسین کی شکست ہو گئی. ظاہری شکست اگر تم سمجھتے ہو تو سمجھا کرو، لیکن حضرت امام حسین کی فتح اس معنی کر ہوئی کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، اسلامی تاریخ کے اوراق جب پلٹنا تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ ماننا، حضرت عمر کو خلیفہ ماننا، حضرت عثمان کو خلیفہ ماننا، حضرت علی کو خلیفہ ماننا، حضرت امام حسن کو خلیفہ ماننا. لیکن یزید کی جب باری آئے تو اسے ظالم اور جابر بادشاہ ماننا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ظالم اور جابر بادشاہ جب سروں پر مسلط ہو جائے اور کسی کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے. یہ نمونہ ہے. میں ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت کا یہاں پہ نام لوں جسے ہندوستان کا راشٹریہ پتا بھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی. جب انگریزوں کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی، پڑھے لکھے آدمی تھے، دنیا کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ سے واقف تھے. انگریزوں کے خلاف جب انہوں نے جو ہے تحریک چلائی، انگریز اس زمانے میں کہا یہ جاتا تھا کہ ان کی حکومت اتنی عظیم ہے کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر سورج غروب ہوتا بھی ہے تو کہیں نکلتا ہے، جہاں نکلتا ہے وہاں انہی کی حکومت ہوتی ہے. اتنی بڑی سپر پاور کے مقابلے میں مہاتما گاندھی نے جب تحریک شروع کی، ان کے جاننے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ گاندھی جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ اتنی بڑی سپر پاور کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میرے سامنے اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ہیرو حضرت امام حسین کا کردار ہے. اسی کردار سے متاثر ہو کر میرے اندر یہ جرأت اور ہمت پیدا ہوئی ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور کے مقابلے میں بھی میں تنے تنہا مٹھی بھر جماعت کے ساتھ علم بغاوت بلند کروں. بہرحال یہ کردار ہے حضرت امام حسین کا، حضرت امام حسن کا اور دیگر صحابہ کرام کا. ہمیں یہ چاہیے کہ صرف چند بیانات نہیں بلکہ تفصیل کے ساتھ ان حضرات کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں اور اس اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں ان باتوں سے عبرت اور نصیحت لینے کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.